यहूदियों की शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे मैंने तो इतना ही सुना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब मिलकर भाई भाई, लेकिन ये पांचवें यहूदी कौन है इनको हम नहीं जानते। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। उससे पहले आप लोग हमारा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है तन्वी यादव। तन्वी रिएक्शन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप हमारे सारे के सारे भाई बहन यहूदी कौन है सभी और इनका मकसद क्या है, और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ, और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है, और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है, और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम रही है कि जिन्होंने हज़ारों साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइली नामी इस कौम की शुरुआत हुई, और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है, और अल्लाह ताला ने इस पर बहुत बार लानत की है। और इस बनी इसराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया, और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर हमारे सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा, और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समुंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते, तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो। तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए, और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। और इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबह करने से बचना चाहते थे। और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया, तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया, और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह ज़मीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना। जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इन बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए, ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे, और इन्होंने ही हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसलिए क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दे देते थे। और यहूदी ये तक कहते थे
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے، اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کاٹ بھی کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کروا دیتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ لوگ خورد کر سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے سے، حق کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر 2 بار بہت بڑا جھگڑا فساد کیا ہے، اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو تاک جھانک کرنے اور ان سے خود اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بدکاری زناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسا بیکار کام کرنے میں یہ ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور یہ ہے، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا۔ اور میرے دوستو، یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعام سے نوازا ہے۔ انہی میں سے
ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس پر بھی ہم پوری ڈیٹیل ویڈیو آگے انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ تو فی الحال کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے ایک اور نئی ہسٹوریکل ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ والا ویڈیو؟ کیا آپ لوگ اس ویڈیو کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ میں جا رہی تھی کچھ کام سے مارکیٹ، تو میں نے کہا فٹافٹ ویڈیو کو شوٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ میرے بھائیوں کے پاس میرا ویڈیو بے ٹائم پہنچ رہا ہے۔ مجھے ہر جگہ منت دعا مانگتے ہیں پر کبھی قبول ہی نہیں ہوتی، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کیا ہی بتاؤ آپ لوگ۔ خیر میں اپنا کیا بتاؤں۔ تو ہاں، اس ویڈیو کے بارے میں مجھے بس یہودی دھرم کے یہودی مذہب کے بارے میں پتہ چلا ہے بھائیوں۔ ویسے یہودی مذہب یہ لوگ باہر ہی رہتے ہوں گے، اپنے علاقے میں تو شاید نہیں رہتے۔ ویسے میں یو پی میں رہتی ہوں، یو پی میں تو یہودی لوگ نہیں رہتے ہیں، تو میں کیا ہی جان پاؤں گی۔ اور ایسے لوگوں سے بھائی ساتھ پا بھی اپنا نہ پڑے، میں تو کہتی ہوں کہ نہ پڑے بالکل بھی، جن کو بالکل بھی تمیز نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، بدعقل ہوتے ہیں، جن کو عزت کرنا نہیں آتا ہے، لوگوں کو عزت اپنی کروانی نہیں آتی ہے، بھائی ایسے لوگوں سے دوری رکھے خدا، میں تو اتنا ہی چاہتی ہوں۔ تو آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے خاص تھا، اگر آپ لوگ نہیں جانتے تھے تو جان گئے ہوں گے، ہے نا؟ اور دوری رہیے ایسے لوگوں سے جو لوگ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے، دوسروں کو بھلا برا کہتے ہیں، ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو آج میں وہی دیکھوں گی، پھر میں کل سے ویڈیو اپلوڈ کروں گی اچھے۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، اللہ حافظ۔